الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو مسجد جن کے متعلق ہے۔ یہ مسجد مالا جاتے ہوئے بائیں جانب ہے اور کراسنگ پل سے متصل ہے۔ اس کو مسجد جن اس لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ پر جنات کی ایک بڑی جماعت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل نبوت کے 10ویں سال طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو نماز تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی تو ان میں کئی جنات نے حاضری کی خواہش کا اظہار کیا، چنانچہ وہ سب مکہ مکرمہ پہنچے۔ ان کی تعداد تقریباً 300 تھی۔ ان میں سے ایک جن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا ہماری قوم والے حجون میں جمع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں رات کو کسی وقت تمہارے پاس آؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنے اصحاب سے فرمایا تم میں سے جو جنات کے معاملہ کو دیکھنا چاہے وہ آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی حاضر نہ ہوا، لہذا ہم مکہ میں ایک جگہ مالا پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے ایک دائرہ کھینچا اور مجھ سے فرمایا کہ اس میں بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا آگے چلے اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع فرما دی کہ اسی دوران جنات فوج در فوج آ کر جمع ہونے لگے، حتیٰ کہ آپ میری نظر سے اوجھل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بھی مجھ تک پہنچنا بند ہو گئی۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اس طرح متفرق ہونے لگے جس طرح بدلی چھٹتی ہے، جبکہ جنات کی ایک جماعت بیٹھی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ فجر تک بات چیت میں مشغول رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں نے ان کو ہڈی اور گوبر توشہ کے طور پر دیا ہے، لہذا تم لوگوں کو ہڈی اور گوبر سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض روایات میں اس کی تفصیل یوں ہے کہ ہڈی پر جنات کو اس کی اصل شکل میں لگا ہوا گوشت مل جائے گا اور گوبر پر اس کی اصل شکل میں چارہ دستیاب ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور رہتی دنیا تک جنات پر آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے۔ اور ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے کی ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ اس سے جنات کی خوراک آلودہ ہو جاتی ہے اور ان کو اذیت پہنچتی ہے۔ 1421 ہجری میں مسجد جن کی تجدید ہوئی۔ جس جگہ جنات نے اسلام قبول کیا وہاں ایک مسجد تعمیر کر دی گئی۔ اس مسجد کا دوسرا نام مسجد حرس بھی ہے اور حرس کے معنی چوکیدار کے ہیں۔ یہ مسجد مکہ مکرمہ کے آثار میں سے ایک اہم یادگار ہے۔ زائرین وہاں جا کر حاضری دیتے ہیں اور عبادات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور زیارت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔